شہید اور احساس غم، شہید اور احساس غم، شہید اور احساس زخم۔ میدان جنگ میں شہید ہر طرح سے زخمی ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کٹتا ہے، کبھی پاؤں گھائل ہوتا ہے، کبھی اس کے سینے میں نیزہ داخل کیا جاتا ہے، خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے، کبھی گردن کٹ کے الگ ہو جاتی ہے، اور شہید خون میں نہا کر زمین پر گر جاتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سخت تکلیف و اذیت ہوتی ہے۔ دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا، پیر کٹ گیا، اس کا سینے میں نیزہ لگ گیا، بظاہر لگتا ہے کہ اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، کبھی گردن کٹ گئی، کبھی خون بہا، کبھی زمین پر گرا، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سخت تکلیف و اذیت ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو بہت معمولی سی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ اسے بہت بے معلوم سی تکلیف ہوتی ہے، معمولی سی، اور اسے ان زخموں کا پورا احساس نہیں ہوتا۔ مخبر صادق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی کہ تم چٹکی بھرنے یا چونٹی کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتے ہو۔ شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے تم، سرکار نے فرمایا، چٹکی بھرتے ہو یا چونٹی کاٹنے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہید کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور اس کی گردن بھی جدا کر دی گئی، مگر اس کو صرف اتنی تکلیف ہوئی جتنی کہ چونٹی کاٹنے یا چٹکی بھرنے سے ہوتی ہے؟ تو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ شہید سے وہ شہید حق مراد ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ پیدا کی گئی ہو کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ کروڑوں جانیں ہوں تو میں سب کو اپنے محبوب پر قربان کر دوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ یہ جان دو جہاں فدا، بس ایک جاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جیسے ڈاکٹر مریض کو دوا سنگھا دیتا ہے، پھر اس کے جسم کو چیرتا ہے، یعنی نشہ دے دیتا ہے، پھر اس کے جسم کو چیرتا ہے اور پھاڑتا ہے، ہڈیاں توڑتا ہے اور ٹانکے لگاتا ہے، مگر چونکہ دوا کا اثر اس پر غالب ہوتا ہے، اس لیے مریض کو کوئی بھی تکلیف نہیں محسوس ہوتی۔ بلکہ اسی طرح وہ شہید حق کہ جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت غالب ہو گئی تو اس کا جسم کٹتا ہے، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، خون بہتا ہے اور گردن جدا ہوتی ہے، مگر اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ جب نشہ سنگھانے سے، نشے کا انجیکشن لگانے سے ڈاکٹر لگا دیتا ہے، وہ آپریشن کر دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اب نشہ غالب آ گیا۔ کس چیز کا؟ دوا کا۔ اور جس کو اللہ کے رسول کی محبت کا نشہ ہو اور وہ اگر اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے تو اس کو کیسے احساس ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی جان سکتا ہے جس کے دل میں حد درجہ اللہ کے رسول کی محبت ہوگی اور جو شہادت کا دل میں اپنے شوق رکھتا ہو۔ اب یہاں پر مثال پیش کی ہے، مصر کی عورتیں۔ مصر کے شریف گھرانوں کی عورتوں نے جب زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کی اور طعنہ دیا تو زلیخا نے ان عورتوں کو بلایا، ان کے لیے دسترخوان بچھایا جس پر طرح طرح کے کھانے اور میوے چنے گئے۔ پھر زلیخا نے ہر عورت کو پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ان عورتوں کے سامنے آ جائیں۔ جب آپ تشریف لائے اور عورتوں نے ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھا تو ان کے حسن نے عورتوں پر اتنا اثر کیا کہ بجائے لیموں کے انہوں نے اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور خون بہنے لگا، مگر ان لوگوں کو ہاتھوں کے کٹنے کا احساس نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہائے ہم تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بلکہ یہ کہا کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہیں۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا عورتوں پر ایسا اثر ہوا کہ ان کے ہاتھ کٹنے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسا روشن و تابناک تھا کہ بقول روایان حدیث آپ کے چہرے پر چاند و سورج تیرتے تھے، جس پر ان کے حسن و جمال کا اثر ہوتا ہے اور ان کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔
اس کا سر بھی کٹ جاتا ہے مگر اس سے احساس نہیں ہوتا. یعنی جس کے دل میں سرکار کی محبت اور جس نے سرکار کے رخ زیبا کو دیکھا ہو, حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا, انگلیاں کٹ گئیں تو احساس نہیں ہوا, لیکن جس نے ہمارے آقا کو دیکھا ہو اور آقا کی محبت میں اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہو تو اسے کیسے احساس ہوگا. شہادت کی لذت, شہادت کی لذت, دنیا کے بے شمار نعمتوں سے انسان لذت حاصل کرتا ہے. لوگ لذت حاصل کرتے ہیں نا, کوئی کھانے سے, کوئی پینے سے, کوئی مکان سے, کوئی کسی سے. تو شہادت کی لذت کیا ہے؟ دنیا کے بے شمار نعمتوں سے انسان لذت حاصل کرتا ہے. کسی نعمت کو کھاتا ہے, کسی کو پیتا ہے, کسی کو سونگھتا ہے, کسی کو دیکھتا ہے, کسی کو سنتا ہے, اور ان کے علاوہ مختلف طریقوں سے تمام نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور ان سے محظوظ ہوتا ہے. لیکن مرد مومن کو شہادت کی جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کے سامنے دنیا کی ساری لذتیں ہیج ہیں, اس کے سامنے دنیا کی ساری لذتیں بیکار ہیں. یہاں تک کہ شہید جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا اور ان سے لطف اندوز ہوگا, مگر جب اس کو اللہ اور رسول کی محبت میں سر کٹانے کا مزہ یاد آئے گا تو جنت کی بھی ساری نعمتوں کا مزہ بھول جائے گا. جنت کی بے شمار اور بیش قیمتی, جس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے, ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی, ان سے وہ مزہ حاصل کرے گا, لیکن جب اسے اپنی شہادت کا وقت یاد آئے گا تو وہ لذتیں بھی اسے اچھی نہیں لگیں جو شہادت کے وقت اسے لذت محسوس ہوئی. سمجھے؟ جو جنت کی ساری نعمتوں کا مزہ بھول جائے گا اور تمنا کرے گا کہ اے کاش میں دنیا میں واپس کیا جاؤں اور بار بار شہید کیا جاؤں, وہ یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش مجھے یہ مزہ دوبارہ سے ملے, میں پھر سے زندہ کیا جاؤں اور پھر میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جاؤں. حدیث شریف میں ہے, سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر کوئی جنتی وہاں کے راحتوں اور نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں آنا پسند نہیں کرے گا کہ جو چیز ہمیں زمین میں حاصل تھی وہ پھر مل جائے, مگر شہید آرزو کرے گا. کوئی شخص جب جنت کو دیکھے گا, جنت میں جائے گا, تو دنیا کی تمام چیزیں, چاہے کتنے ہی اچھی جگہ رہتا ہو, وہ کتنے ہی اچھے مکان میں رہتا ہو, کتنے ہی عیش و آرام میں رہتا ہو دنیا میں, لیکن وہ دنیا میں آنے کی خواہش ظاہر نہیں کرے گا. لیکن ایک شہید ہے, وہ دنیا میں آنے کی خواہش ظاہر کرے گا, اس لیے کہ میں پھر سے اللہ کی راہ میں قربان کیا جاؤں, کیونکہ اسے جو شہادت کے وقت جو مزہ حاصل ہوا وہ مزہ دوبارہ سے جنت میں نہیں ملا. مگر شہید آرزو کرے گا کہ وہ پھر دنیا کی طرف واپس ہو, کہ اللہ کی راہ میں 10 مرتبہ قتل کیا جائے, ہزاروں مرتبہ قتل کیا جائے. فرماتے ہیں جتنا مزہ شہید کو شہادت کے وقت اللہ کی راہ میں قتل ہوتے وقت آتا ہے, اتنا مزہ اسے کسی شے میں نہیں آتا ہے. بے مثل شہادت.